وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کے لیے یہاں جمع فرمایا اور کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے لیے دنیا کی تمام زمین، اگر مسلمان جہاں چاہے وہاں نماز پڑھ سکتا، مسلمان اگر زمین پر جہاں چاہے وہاں نماز ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسجد کی خصوصیت رکھی ہے، نماز تو وہاں بھی ہو جائے گی، لیکن جو فضیلت اور اہمیت مسجد کی ہے وہ فضیلت آپ کو اور جگہوں حاصل نہیں ہوگی۔ اور اس کی فضیلت بھی حدیث میں آئی ہے، اور جب نماز مسجد میں فضیلت رکھتا ہے تو انسان کے لیے مسجد بنانا بھی ضروری ہے۔ اب ہم مسجد میں عبادت کریں گے تو ہمارے لیے فضیلت زیادہ ہوگا، تو ہم اسی وقت مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں جب ہم مسجد کی تعمیر کریں گے، مسجد بنائیں گے، تب جا کر ہم مسجد میں جو فضیلت ہے وہ حاصل ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم کروں، جو مسجد میں آتے ہیں ان کو نماز کا حکم دے، اور جو لوگ مسجد کے قریب میں رہتے ہیں، مسجد کے اطراف میں رہتے ہیں، وہ بلا کسی عذر کے، بلا کسی مجبوری کے وہ مسجدوں میں نماز ادا نہیں کرتے، میں اس کے گھر پر جا کر اس کے گھر کو جلانے کا حکم دوں۔ جو لوگ بہانہ سے مسجد کے قریب ہے، مسجد کے قریب میں رہتے ہیں لیکن بہانہ سے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص کے گھر والوں کو اس میں صرف ڈر اس چیز کی ہے کہ بچے رہتے ہیں اور بوڑھے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے، ورنہ میں اس کے گھر کو جلا دیتا ہوں۔ تو جب اتنی فضیلت مسجد کی ہے تو ہمیں مسجد تعمیر کرنی ہوگی، تب جا کر ہم فضیلت حاصل کریں گے۔ اور اس سے پہلے چند باتیں اور سمجھ لیں کہ ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین میں زلزلہ آ گیا، زمین ہلنے لگی، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ زمین میں زلزلہ آ گیا، تو اللہ نے زمین پر پہاڑ کو گاڑ دیا، زمین پر پہاڑ کو گاڑ دیا، زمین تھم گئی، زمین ساقط ہو گئی، رک گئی۔ تو فرشتوں نے، یہ فرشتوں اور اللہ کے بعد درمیان بات ہو رہی، تو فرشتوں نے کہا هل من خلقك شيء اشد من الجبال،
هل من خلقك شيء اشد من الجبال، کیا اے اللہ پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز آپ نے پیدا کی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ نعم، ہاں، اس سے سخت اور مضبوط چیز الحدید، لوہا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے لوہا کو پیدا کیا تاکہ یہ پہاڑ اپنے اوپر ناز نہ کرے کہ میں مضبوط ہوں، میں طاقتور ہوں۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ هل من خلقك شيء اشد من الحديد، کیا آپ نے لوہے سے بھی زیادہ کوئی چیز پیدا کی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ ہاں نعم، اس سے بھی زیادہ، اس سے اوپر بھی چیز ہے۔ اللہ نے کہا کہ النار، اس سے زیادہ سخت چیز آگ ہے، اس لیے کہ یہ آگ لوہے کو پگھلا کر ختم کر دیتی ہے، بس کر دیتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس سے اوپر بھی پیدا کیا ہے، وہ آگ ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ آگ کے اوپر بھی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ نعم، ہاں، الریح، الماء، میں نے پانی کو پیدا کیا، اس سے زیادہ سخت چیز۔ یہ پانی آگ کو بھی بجھا دیتی ہے، آگ کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ اللہ اس کے اوپر بھی کوئی چیز ہے، اس سے مضبوط چیز ہے؟ تب اللہ نے کہا کہ الریح، میں نے ہوا کو پیدا کیا، یہ ہوا ایسے ایسے تالاب کو سکھا دیتی ہے، اور اس کو سکھانے میں کوئی وقت نہیں لگتا، تاکہ کوئی کسی پر ناز نہ کرے کہ میں مضبوط ہوں، میں طاقتور ہوں۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ ہوا کے اوپر بھی کوئی سخت چیز ہے؟ تب اللہ نے فرمایا یہ سننے کے لائق ہے، یہ سننے کی چیز ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس شخص کا اعمال ہے جو اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اس سے زیادہ وزنی ہے، جو شخص صدقہ کرے اور ایسا صدقہ کرے کہ ایک ہاتھ سے صدقہ کرے تو دوسرے کو پتہ نہ، یہ چیز ساری چیزوں سے وزنی ہے، بھاری ہے، مضبوط ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ صدقہ کا اتنا فضیلت، اتنی اہمیت رکھی ہے، تو ہم بعض وقت میں صدقہ اعلانیہ بھی دیا جاتا ہے، بعض وقت میں خفیہ بھی دیا جاتا ہے، چھپا کر بھی دیا جاتا ہے، جیسا وقت ہو اسی حساب سے دیا جاتا ہے۔ بعض وقت میں فضیلت ہوتی ہے دکھا کر دینے میں، بعض وقت میں ہوتا ہے کہ چھپا کر دیا جائے۔ تو آج ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم صدقہ آج دکھا کر دیں، تاکہ ہماری جو مسجد ہے، ہم جہاں نماز پڑھتے ہیں، ہمارے لیے کشادہ ہو جائے، ہمارے لیے مسجد تعمیر ہو جائے۔ جب ہم نے اس میں ہاتھ ڈال دیا، ہم نے اس کے لیے فکر کر لیا، تب اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مسجد کو آگے بڑھائے۔ مسجد کیسے آگے بڑھے، یہ فکر ایک انسان کے لیے نہیں ہے، صرف ایک ہی کے لیے نہیں ہے، سارے لوگ یہ فکر لیں، تب جا کر ہم مسجد تعمیر کر سکتے ہیں، مسجد بنا سکتے ہیں۔ ایک آدمی کے اوپر یہ ساری ذمہ داری لینا مشکل ہے،
ایک آدمی نہیں کر سکتا، لیکن اسی میں اگر 10 آدمی مل جائے، 100 آدمی مل جائے تو سارے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو آج ہمارے لیے موقع ہے کہ آج ہم اپنے ہمت سے یہ کہیں کہ آج سے ہم عزم کرتے ہیں، ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں جتنا ہوگا ہم اللہ کے لیے خرچ کریں گے، اور دکھا کر بھی دیں گے، اور جو ہم سے ہوگا چھپا کر بھی دیں گے۔ تو اس کے لیے ہم سب کوشش کریں، اگر ہم دل پر لیں گے تو یہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اس کی بہت ساری فضیلتیں بھی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، یہ حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، کسی کی بات نہیں ہے، سنی سنائی نہیں ہے، میں نے اپنے کانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی گھر کی تعمیر کرتا ہے، جو شخص اللہ کے گھر کو بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ جو شخص اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے، اللہ کے گھر کے لیے امداد کرتا ہے، تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اب اس حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ وہ گھر کیسی ہوگی، وہ گھر کیسا ہوگا۔ ہمارے طرح اینٹ اور پتھر کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس میں مثلہ ہے، اسی کے جیسا، یعنی جیسا ہم گھر مسجد بنائیں گے اسی کے جیسا اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ مثلہ کا لفظ، اب اس سے بھی بات پتہ نہیں چل رہا کہ اللہ کو تو اس چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اینٹ سے ہمارے لیے بنائے، پتھر سیمنٹ، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اس سے بہتر، افضل کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہمارے لیے جنت میں محل بنائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لمبائی میں ہو، چوڑائی میں ہو، کشادگی میں ہو، اور بہتر اس کی حدیث میں آتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے جو گھر بنائیں گے یہ ایسا نہیں ہوگا جو یہاں ہے، بلکہ وہ گھر ہمارے لیے ہیرے جواہرات کا ہوگا، وہ یاقوت کا ہوگا۔ تو ہم اللہ کے لیے گھر بنائیں۔ اب کوئی یہ نہ سوچے یہاں تو جو مسجد تعمیر کرتا ہے اس کے لیے فضیلت ہے۔ اب ہمارے دلوں میں ہوگا، دماغ میں ہوگا کہ پوری مسجد تعمیر کریں گے تب جا کر یہ فضیلت حاصل ہوگی، تو یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ایک چڑیا کے برابر بھی گھر تعمیر کرتا ہے اس کو بھی یہی ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی ان کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ یہ نہیں کہ پورا ہی ہم بنا دیں گے تب جا کر یہ فضیلت حاصل ہوگی، بلکہ ہم نے جو بھی دیا ہے اگر اخلاص کے ساتھ، اگر ہمارے اندر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر ایک اینٹ بھی خرچ کیا ہے تو اس کا ثواب اللہ تعالی ہمیں ایک محل کے بدلے میں دے گا۔ اب یہ نہیں کہ ہم پورا ہی محل تعمیر کریں، پورا ہی مسجد بنائیں۔ اللہ نے جتنا وسعت دیا ہے، جتنا طاقت دیا ہے، اسی حساب سے ہم خرچ کریں اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اگر دنیا میں ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بلکہ نبی کے ذریعے سے یہ بتواتے ہیں کہ اتنا خرچ کرو گے تو فضول خرچی ہے، اگر اتنا یہاں خرچ کرو گے تو یہ فضول خرچی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں دین کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے کبھی نہیں کہتے کہ یہ فضول خرچی ہے،
جتنا خرچ کرو سب اللہ کی یہاں تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا، اس میں کوئی فضول خرچی نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ نہیں کہتے کہ ہم اس کام کو لے کر آگے بڑھیں گے، ہم ہمت کرتے ہیں کہ ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ آج ہماری کوئی ایسی شادی نہیں ہوتی جس میں ہم اگر شادی گھر میں آ جائے تو 10,000 20,000 کا کپڑا اپنے بچوں کے لیے بنوا دیتے ہیں، 10,000 20,000 وہاں فضول خرچی کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم اللہ کے گھر کے لیے ہمارے پاس اتنا ایمان گر گیا کہ ہم بار بار یہ اعلان لگائے، ہم یہ تو ہونا نہیں چاہیے تھا کہ ہم اعلان کریں یا آپ اعلان لگوائے، بلکہ اللہ کے لیے ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ کہے بغیر دینا چاہیے۔ آج ہمارا ایمان گر چکا ہے، اس لیے ہمیں چندہ مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہوتا، اگر ایمان صحیح معنوں میں ہوتا تو آج مسجد کے لیے چندے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس طرح ہم اپنے گھر بنانے کے لیے فکر کرتے ہیں، اسی طرح اس گھر سے زیادہ یہ گھر ضروری ہے۔ اگر ہم مسجد نہیں بنائیں گے تو ہم عبادت کہاں کریں گے؟ مسجد نہیں ہوگا تو مسجد کا جو ثواب ہے وہ ثواب حاصل کہاں سے ہوگا؟ اور پہلے کے بادشاہوں میں تعمیری کام کا بہت زیادہ دلچسپی تھا۔ پہلے کے بادشاہوں کے اندر یہ شغف تھا کہ وہ تعمیری کام زیادہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک بادشاہ گزرے ہیں، خلیفہ ہارون رشید، وہ ایک مرتبہ انہوں نے اعلان لگوایا کہ میں ایک مسجد تعمیر کرنے والا ہوں، میں ایک مسجد تعمیر کرنے والا ہوں، اور یہ مسجد صرف اور صرف میرے پیسے سے، اس میں نہ کسی سرکاری پیسہ کا استعمال ہوگا، نہ کسی شخص سے 1 روپیہ لیا جائے گا، بلکہ یہ مسجد میرے ذاتی پیسے سے ادا کی جائے گی، بنایا جائے گا۔ اب یہ بادشاہ کا، خلیفہ کا حکم ہے کہ کوئی اس میں اپنا پیسہ نہ لگائے۔ اب ایک مزدور، اس کو فکر لاحق ہوئی، اس نے سوچا کہ اب ہم سے اللہ کے گھر میں جو ہمارا حق ہے وہ پیسہ لگانے سے بھی محروم کر دیا جائے گا، اب ہمیں اللہ کے گھر میں پیسہ دینے سے بھی روکا جا رہا ہے، ممانعت آ گئی ہے۔ تو اس نے یہ اللہ سے درخواست کی، اور یہ اتنے غریب تھے کہ دن بھر مزدوری کرتے تھے اور رات کے وقت وہی پیسہ لا کر اپنے بال بچوں پر خرچ کرتے تھے۔ یہ بہت ہی غریب انسان تھا، لیکن اس کے دل میں تھا کہ اب ہمیں اللہ کے گھر میں پیسہ دینے سے، مسجد تعمیر کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ اس نے یہ مشورہ کیا، اپنے آپ میں سوچا کہ میں اس میں ضرور حصہ لوں گا، جتنا ہوگا اتنا ہم حصہ لے کر رہیں گے۔ وہ مزدور دن بھر مزدوری کی، اور جو پیسہ ہوا اس میں سے چند اینٹیں خرید کر اس نے جو خلیفہ ہارون رشید جہاں مسجد تعمیر کر رہے تھے وہاں وہ غریب انسان رات کے وقت چپکے سے لیا کر اس میٹیریل میں یہ چیز ملا دیا، اینٹ وغیرہ میں اپنا اینٹ ملا دیے۔ اب یہ کسی کو پتا نہیں، مسجد تعمیر ہو گئی، اب نہ بنانے والوں کو پتا ہے، اب نہ خلیفہ ہارون رشید کو پتا ہے۔
اب انہوں نے ایک رات خواب دیکھا، انہوں نے رات میں خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھا کہ جنت میں دو محل بنے ہوئے، ایک محل ہمارا ہے یعنی خلیفہ ہارون رشید کا ہے، اس کو اس وجہ سے کہ اس نے مسجد تعمیر کی ہے، اور اسی کے بغل میں اس غریب انسان کا ایک محل ہے، اسی کے بغل میں وہ غریب انسان کا محل ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا ہمارا محل ہے، ہم بعد میں جا کر دیکھ لیں گے، ہمارے رعایا کا یہ محل ہے، اس میں جا کر دیکھتے ہیں۔ یہ فلاں غریب کا محل ہے، اس پر لکھا ہوا تھا۔ جب اس میں داخل ہونے لگے تو وہاں کے جو دربان تھے اس نے روک دیا کہ آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ تو ہمارے رعایا ہے اور رعایا پر ہمارا حق ہے کہ ہم کسی کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ دنیا میں رعایا ہے، وہاں آپ کی حکومت ہے، یہاں آپ کسی کے محل میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں آپ کا حق ہے، یہاں آپ کا حق نہیں ہے، سب کا برابر ہے، آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جب صبح ہوئی خلیفہ ہارون رشید بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، کون ایسا شخص ہے جس کا محل ہمارے محل کے ساتھ ہے؟ اب یہ فکر ہو گئی، اب لوگوں کو کہا کہ فلاں ایسا ایسا غریب شخص ہے، اس کو تلاش کر کے لاؤ۔ اب لایا گیا، وہ غریب سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو، تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ ہمارے محل کے بغل میں تمہارا محل تعمیر ہوا؟ تو غریب نے کہا کہ ہم تو غریب انسان ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، دن بھر مزدوری کرتے ہیں اور اسی پیسے سے رات میں اپنے بال بچوں پر خرچ کرتے ہیں، ہمارا کوئی عمل نہیں ہے، ہم تو غریب انسان ہیں، نہ ہمارے پاس مال و دولت ہے۔ پھر بھی کہا کہ تم سوچو کون سا تمہارا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے محل بنا دیا؟ تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے یہ اعلان لگایا تھا کہ میں مسجد تعمیر کروں گا اور اس مسجد میں کسی کا پیسہ نہیں لگے گا، اس وقت میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میں بھی اس میں حصہ لوں، تو آپ کو بھی یہ پتہ نہیں تھا، میں نے چپکے سے، یہ پتہ اللہ اور میرے درمیان تھا، میں نے چپکے سے اس میں چند اینٹیں ملا دی، ہو سکتا ہے کہ اسی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت میں محل تعمیر کر دیا، جنت میں محل تعمیر کر دیا۔ یہاں اخلاص کی وجہ سے اللہ کی یہاں اعداد نہیں شمار کیا جاتا، اللہ کی یہاں نیت دیکھی جاتی ہے کہ تم کتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہو اگر اخلاص کے ساتھ ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس پر جو عزر عطا فرمائیں گے ہمارے سوچ سے بڑھ کر۔ اس لیے ہم دکھاوے کے لیے کام نہ کریں، ہم اخلاص کے ساتھ، اگر اخلاص کے ساتھ کام کریں گے اس میں بہت ہی نفع ہوگا۔ اگر وہی کام دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے کریں گے تو آپ کا شہرت، آپ کا نام یہاں چل جائے گا، لیکن کل قیامت میں آپ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے دنیا میں دکھانے کے لیے کیا تھا، دنیا نے واہ واہ کر دیا، اب یہاں جہنم میں سیدھے پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ کام ہو، اور یہی خلیفہ ہارون رشید، آج جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ مینا اور مزدلفہ، یہ سارے عرفات کے میدان اس دور میں
کوئی نام و نشان نہیں تھا، وہاں پانی کی شدید ضرورت تھی۔ تو خلیفہ ہارون رشید کی بیوی نے بھی ایک خواب دیکھا تھا۔ اس نے اس دور میں لوگوں کو جمع کیا، مزدوروں کو جمع کیا کہ ہمیں یہ مکہ معظمہ سے لے کر منی ہو، طائف ہو، وہاں تک نہر کھدوانی ہے، پانی کا انتظام کرنا ہے۔ تو کھودنے والے نے کہا کہ یہ بہت ہی خرچہ ہوگا، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، یہ خرچہ بہت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کتنا خرچہ ہوگا بتاؤ؟ تو کھودنے والے نے کہا کہ میں ایک کدال ماروں گا اور 1 دینار لوں گا، 1 کدال پر 1 دینار۔ اس سے کوئی پتھر اکھڑے کٹے نہ کٹے اس سے کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے، 1 کدال ماریں گے 1 دینار لیں گے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ چلو تم 1 دینار کہتے ہو، 1 کدال مارو، میں 2 دینار دوں گی۔ اب بتائیے کہ اس نے کتنا اس پر خرچ کیا ہوگا، یہ تاکہ لوگوں کو آسانی ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک جو بھی صدقہ جاریہ کا کام کریں گے، جب تک رہے گا اس وقت تک ہمیں یہ ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے تشریف لائے اور دیکھا کہ مسجد نبی میں چراغ ہے، چراغ روشن ہے، مسجد چراغ سے روشن ہے، لائٹ سے جگمگا رہا۔ اس دور میں چراغ بھی نہیں جلتا تھا۔ تو جب یہ پہلی مرتبہ چراغ روشن کر دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے، اور اتنی خوشی ہوئی کہ کہا کہ کاش اگر میری غیر شادی شدہ بیٹی ہوتی تو میں اس سے شادی کر دیتا۔ مسجد میں ایک لائٹ جلانے کا اتنا فضیلت، اتنی اہمیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار۔ اب بتائیے کہ ہم مسجد میں جو خرچ کریں گے ہمارے لیے کیا فضیلت ہوگی، ہم خود سوچ سکتے ہیں۔ ایک لائٹ جلانے پر یہ فضیلت ہے، تو ہم اگر مسجد تعمیر کر دیں، مسجد بنا دیں، تو ہمارے لیے کیا ہوگا، یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ جب تک قیامت تک اگر یہ مسجد یا جگہ جب تک رہے گی اس وقت تک ہمیں ثواب اس کا پہنچتا رہے گا۔ اب ہم ایسے کام سے پیچھے نہ رہیں، جب بھی آپ کو کہا جائے آپ جتنا ہو سکے اتنا لبیک کے ساتھ، آپ خوش دلی کے ساتھ اگر ہم اور آپ سب کندھے سے کندھے ملا کر اس کام کو کریں گے تب جا کر یہ کام ہمارے لیے کامیابی تک پہنچے گا۔ اگر ہم 1 آدمی 2 آدمی 4 آدمی اس میں آگے بڑھے تو یہ کام دیر لگے گا، ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجد بنائے، مسجد تعمیر کرے۔ یہ صرف کسی ایک انسان کا نہیں، صرف عالموں کا کام نہیں ہے، یا مسجد کے ذمہ داروں کا کام نہیں ہے، یا کسی غریب شخص کا کام نہیں ہے، بلکہ سارے مسلمانوں کا، سارے محلے والوں کا یہ کام ہے کہ مسجد تعمیر کرے۔ جتنا حق ایک امام کا مسجد کے اوپر ہے اتنا حق ایک جاہلوں کا ہے، ایک امیروں کا ہے، ایک غریبوں کا ہے، اتنا حق سارے عوام کا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اور صرف یہاں کے ذمہ دار ہی کا مسجد ہے، یا امام ہی کا مسجد ہے، یا کسی عالم کا مسجد ہے، ایسا نہیں ہے، سارے کا برابر حق ہے۔ جو مسلمان اس بستی میں رہتے ہیں سارے بستی والوں کا مسجد ہوتا ہے، کسی ایک کا نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کار خیر میں بار بار اپنے مال و دولت کو لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔